کیا کوئی نبی ایسا گزرا ہے، پیغمبر، رسول، کہ جس کو اللہ نے کہا ہو پوری دنیا میں تم اپنا پیغام پہنچاؤ، پوری دنیا تمہاری امت بنے گی؟ نہیں نا، ایک ایک چھوٹے چھوٹے گروہ کے لیے آئے۔ اور امام مہدی کے لیے کیا کہا؟ پوری انسانیت کو آپ فیض دیں۔ ابے یہ تو غور کرو کم سے کم۔ آپ سے سنا ہے کہ عکس اول یا مرتبہ مہدی کی وجہ سے سرکار کے ہاں، عکس اول کی تو بڑی اہمیت ہے، مرتبہ مہدی کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھو نا، ساری دنیا پاگل بن رہی ہے، سب کو امام مہدی کا انتظار ہے۔ جس دو تھوڑی سی نمازیں پڑھ لیتا ہے مہدی سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، مہدی جیسا کوئی آیا نہیں نا۔ کیا کوئی نبی ایسا گزرا ہے، پیغمبر، رسول، کہ جس کو اللہ نے کہا ہو پوری دنیا میں تم اپنا پیغام پہنچاؤ، پوری دنیا تمہاری امت بنے گی؟ نہیں نا، ایک ایک چھوٹے چھوٹے گروہ کے لیے آئے۔ اور امام مہدی کے لیے کیا کہا؟ پوری انسانیت کو آپ فیض دیں۔ ابے یہ تو غور کرو کم سے کم۔ کہ ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے پوری ٹیم پاکستان کی جو ہے 150 بنائی اور ایک اوپنر گیا، اس نے جو ہے ڈبل سینچری ماری، پورے کا اسکور ایک طرف، پوری ٹیم کا اسکور ایک طرف۔ کتنا کام ہوگا پوری انسانیت کو لے کے آنا۔ ظاہر ہے پھر مذاہب کو تو ختم کرنا پڑے گا نا۔ اگر اللہ چاہتا ہے پوری انسانیت کو ایک ہی ہستی سے فیض ہو تو پھر یہ مذاہب کی جھنجھٹ کو تو ختم کرنا ہی تھا۔ مختلف مذاہب اگر قائم اور دائم رہتے تو پھر ایک ہستی کی طرف متوجہ کیوں ہوتے سارے مذاہب؟ کیونکہ ہر مذہب کا آدمی اپنے نبی کی طرف دیکھتا کہ بھئی ہمیں تو ان سے فیض ہے۔ تو ایک ہستی کی طرف متوجہ کب ہوں گے؟ سارے مذاہب جب ان کے کیلے سوکھ جائیں گے، کہیں کہ چلو اب ادھر ہی بنے گی۔ کسی کو بھی بنا کے بھیج دیتا امام مہدی، انتظار کیوں کرتا رہا؟ طاقت تو تم نے دینی تھی نا، کسی کو بھی بھیج دیتے۔ بھائی مرتبہ آپ نے دینا ہے، طاقت آپ نے دینی ہے، کسی کو بھی بھیج دیں۔ مرتبہ مہدی کی وجہ سے عظمت نہ، مرتبہ مہدی کو عزت بخشی ہے نالین گوہر شاہی نے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ کیونکہ مرتبہ مہدی میں کیا طاقت تھی؟ اگر مرتبہ مہدی کا ہی کمال ہوتا کسی کو بھی بنا کے بھیج دیتا۔ مرتبہ مہدی کو 4 چاند لگائے ہیں نسبت گوہر شاہی نے، کیونکہ صرف گوہر شاہی کی ذات ہے جو ساری انسانیت کا تعلق اللہ سے جوڑ سکتی ہے، ورنہ بڑے بڑے پیغمبر ایک چھوٹے چھوٹے گروہ کے لیے آئے۔ بڑے بڑے پیغمبر، اب قرآن کی ایک آیت ہی لے لیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل یا ایھا الناس، یا رسول اللہ سارے انسانوں کو بتا دو کہ میں تم سب کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اب یہ تو ایک اسٹیٹمنٹ ہے اللہ کا قرآن میں، اب پریکٹیکل دکھاؤ۔ یہودی گئے حضور سے فیض لینے کے لیے یہ کہہ کے کہ ہم یہودی ہی ہیں، ہمیں رسول اللہ سے فیض ہو گیا، فیض کے بعد بھی ہم یہودی ہیں۔ کوئی گیا عیسائیوں کا وفد کہ جی ہم عیسائی ہیں، ہمیں رسول اللہ سے فیض ہوا اور ہم فیض کے بعد بھی عیسائی ہیں۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ آیت ہے ہی نہیں اس دور کے لیے، یہ آیت اس دور کے لیے جو ہے جب ان کا دوسرا دور آئے گا اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، یہ ان کے لیے ہے آیت۔ بھئی جو پہلا دور تھا اس میں تو جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اسی کو فیض ہوا نا، وہ کلمہ پڑھ کے جو مسلمان ہوا ان میں سے چند ایک کو فیض ہوا، باقی سارے تو ایسے اٹھائی گرے تھے۔ سچ بول رہا ہوں نا، چند ایک کو ہی ہوا نا۔
اگر سب کوئی فیض ہو جاتا تو کربلا کا واقعہ ہوتا. تو پھر یہ جو کہا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ اس لیے کہا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لوگوں کو یہ پتہ رہے کہ مہدی علیہ السلام اور محمد رسول اللہ ایک جڑے ہوئے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے محمد رسول اللہ کے بستر پر مولا علی لیٹے اور لوگوں کو تاثر رہا کہ محمد رسول اللہ ہی لیٹے ہوئے ہیں لیکن تھے علی. یہ اسی طریقے سے ہے کہ محمد رسول اللہ کی جگہ امام مہدی سے فیض ہو رہا ہے، ہیں امام مہدی، لیکن وہاں یہی کہا گیا ہے کہ جی رسول اللہ تمام کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا. اسی طرح کی آیت ہے. تو اتنی طاقت کہ ساری انسانیت کے لیے ایک ہی ہستی کو بھیج دیا، تو اتنی بڑی طاقت نبیوں سے باہر کیوں رکھی بھئی؟ آخری پیغمبر کو اتنی طاقت دے کے بھیج دیتے نا، تو اتنی طاقت ہو تو بھیجیں گے نا. اس کا احسان ہے. بھیس بھر کے مہدی کا آیا یہاں مولائے کل، جس کا ڈنکا بجتا ہے کونوں مکان ہر جائے کل. مرتبہ مہدی کی کوئی عظمت وظمت نہیں. یہ جو لوگ کہتے پھرتے کہ جی تم اپنے مرشد کو مہدی مانتے ہو، ہم شکر کرو ہم مہدی مان رہے ہیں، ورنہ مرتبہ مہدی کی اوقات کیا ہے؟ سرکار گوھر شاہی کی چپلوں کی دھول بھی افضل ہے مرتبہ مہدی سے، نہیں؟ مرتبہ مہدی پر کرم نوازی کی ہے سرکار گوھر شاہی نے، ورنہ کسی اور کو یہ تاج پہنا کے دیکھ لو. تم کو نہیں کہہ رہا، نہ کسی اور کو تاج پہنا کے دیکھ لو امام مہدی کا، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں. آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد. دیکھو کلام کیسا ہے. سرکار کی دنیا میں تشریف آوری سے 3 روز پہلے الہام ہوا کسی شاعر کے اوپر. کیا الہام ہوا؟ عصمت کعبہ کو ٹھکرانے کا موسم آ گیا، پی کر بہک جانے کا موسم. اے واعظہ تو شراب پی لے، نہ کر تو کچھ اجتناب پی لے. میں تیری مانوں نماز پڑھ لوں، اب تو میری مان اور شراب پی لے. یہ شراب جام ریاض کی ہے، یہ شراب آنکھوں سے پلائی جاتی ہے. یہ شراب ایسی ہے، ایک قطرہ تو بہت زیادہ ہے، ہلکا سا ایک قطرے کا 100واں حصہ بھی اگر چکھ لیا نا، پھر کیا قبر، کیا یوم محشر اور کیا عرش الہی، کسی کا ہوش نہیں رہے گا. ہو سکتا ہے کہ یوم محشر میں اگر آپ کھڑے ہوں اور ملائکہ آگے پوچھیں ہاں بھائی تو کون ہے، تو تم بولو گے ابے تو کون ہے بھوتنی کے، تو کہاں سے آیا ہے؟ نہیں، کیونکہ وہ تو پیا ہوا ہے. کیونکہ جو نظر ریاض سے چڑھتی ہے وہ اترتی نہیں ہے. جو سرکار کی نظروں سے جس نے پی لی ہے نا، پھر وہ اترتی نہیں ہے.